آج آپ کی آیات ہے سورہ یاسین، آیا نمبر 38 سے 43۔ جس طرح آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیات آفاق اور آیات انفس بیان کی ہیں۔ آفاق کے اندر جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور جو آپ کے جسموں کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رات کا، دن کا، پھر ہمارے جسم کے اندر جو نشانیاں ہیں، پھر ہمارا جو چارہ ہم کھاتے ہیں، جو سبزیاں پھل وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی آلاء اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر وقت آپ کے سامنے اویلیبل ہوتی ہیں۔ ایگری جی؟ جی سر۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اللہ کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم پہلے ہی بنا دیا ہے، اور سسٹم آپ کے کھانے پینے کا ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں پیئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سکھایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کھانا کھاتا اور اپنے رب سے دور ہو؟ مسئلہ یہ ہے، جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ رب جس نے مجھے یہ کھلایا اور پلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کرنے پر قادر ہے، تو اس لیے یہ نشانی اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانیاں بیان کی ہیں سورج اور چاند کے بارے میں، فرمایا وہ شمس، اور جو سورج ہے تجری، وہ دوڑ رہا ہے۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا کچھ تیزی کے ساتھ، یعنی کہ اس کی ایک سپیڈ ہے، اس کی آربیٹل ویلوسٹی ہے، اس کا ایک آربٹ بنا ہوا ہے لمستقر لہا۔ اور سورج وہ جو آربٹ ہے اس کا، اس پہ وہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی آپ کے کیلسٹریل باڈیز ہیں، دا باڈیز وچ آر پریزنٹ ان دا اسکائیز، یعنی کہ وہ تمام اجرام فلکی جو آسمان میں معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جیسے آپ کہتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے اللہ نے ان کو لٹکا رکھا ہے، یا جو بھی اس کو آپ سائنٹیفک نام دیں، وہ جو آسمان میں چیزیں لٹکی ہوئی ہیں معلق ہیں، ان میں سے ایک سورج ہے۔ تو سورج جو ہے نا وہ اپنے نا مدار میں، اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو سورج کا روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا، یہ موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ آدمی جب زندہ ہے تو وہ مر بھی جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہوا ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی کہ جس طرح اہل ایمان جب دنیا سے نکلتا ہے تو وہ آخرت میں طلوع ہو جاتا ہے جا کر، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا طلوع جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ واضح ہو گیا جی؟ تو جی سر۔ اس کے اب دو معنی ہیں، دونوں معنی ایک وقت میں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلا معنی ہے وہ یہ کہ سورج اپنی اس جگہ پہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی، اور وہ عرش کے نیچے ہے۔ یعنی کہ عرش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر قرار دی ہے، اس کے لیے مقرر کی ہے، وہ عرش کے نیچے ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے عربی گرامر کی جو لام زی ہے نا، لام زیر لی، اس کا مطلب ہوگا یہ الا یا فی کے معنی میں ہے کہ وہ اپنے ٹھہرے ہوئے راستے میں چل رہا ہے۔ اور اس معنی کی دلیل ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ صحیح بخاری کتاب التفسیر، یہ جب کتاب التفسیر نکالیں گے نا صحیح بخاری میں، تو آپ اس میں تفسیر سورہ یاسین میں آ جائیں۔ تو تفسیر سورہ یاسین میں آئے حدیث نمبر ہے 4803۔ تو وہاں ابو ذر نے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو مستقر ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی اس جگہ پہ جا رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج چلتا ہے، جس طرح آپ ایک ڈیسٹینیشن مقرر کرتے ہیں۔ تو واٹ از دا میننگ آف ڈیسٹینیشن؟ جی جہاں اس ہم کے نے معنی جہاں جا پہنچنا کے سفر ختم ہو جائے۔ جی، آپ کہتے ہیں نا کہ دس پلین از ڈیسٹائنڈ فار افریقہ اور امریکہ، یہ وہاں جا کے اب صاف ہے جہاز جب اپنی ڈیسٹینیشن پہنچتا ہے تو بھاگتا نہیں رہتا بلکہ رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ سورج اپنی اس جگہ یا وقت کی طرف چلا جا رہا ہے، لمستقر لہا، جو اس کے ٹھہرنے کے لیے اللہ نے مقرر فرما دی ہے، جہاں پہنچنے کے بعد، یعنی کہ سورج بھاگ رہا ہے، چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا، یہاں تک کہ وہ رستہ وہ آ جائے گا۔ اور آپ کو آج کل پتا، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ یہ میٹرو بس، یہ میٹرو ٹرین، یہ جو رہی ٹرین سے سمجھ سکتے ہیں، میٹرو ٹرین چلتی ہے علی ٹاؤن سے، اور وہ دروگے والے سے آگے، اور وہ آخری اسٹاپ کسی کو پتا ہے اورنج ٹرین کا آخری اسٹاپ کیا ہے؟ ڈیرا گجرا۔ ڈیڑا گجرا، ویری گڈ جی۔ اب آپ بتائیں ڈیڑا گجرا جب پہنچتی ہے تو اس سے آگے کدھر نکل جاتی ہے؟ قصور کو، فیصلہ آباد کو، کدھر نکلتی ہے جی؟ سر کہیں بھی نہیں، وہاں رک جاتی۔ آگے تو پھر کیا نہیں ہے اس پھر کو کیا کرتی جا ہے؟ پھر کیا سکتے۔ کرتی ہے؟
तो फिर वहां से ट्रैक चेंज करके वापस अली टाउन। हाँ, फिर करती इस तरह आपका मेट्रो बस है, वो वहां से चलती शादरे से, वो यहाँ हमारे गज्जू मत्ता पे आती है, गज्जू मत्ता से वापस वो फिर उधर जाती है। तो ये दोनों माने मुराद हैं। यानी कि सूरज जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, यहाँ तक एक ऐसा स्टॉप आ जाएगा कि जो अल्लाह ताला ने उसके ठहरने का वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जहां उसे आगे चलने की बजाय वापस चलने का हुक्म दिया जाएगा। अल्लाह। और वही वो मशरक से तुलू होने के बजाय फिर मगरब से तुलू हो जाएगा। और ये भी हदीस से साबित है। ये वो अबू जर से भी, ये भी हदीस अबू जर से रिवायत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सूरज चलता जाता है हत्ता कि अर्श के नीचे सजदा करता है और फिर इजाजत मांगता है। वयूशिकु अन युस्तस्जुदा फला युकबला मिन्हा व तस्ताज़िनु फला यूज़न लहा। यानी कि ये एक करीब है कि ऐसा वक्त आ जाएगा जब ये अल्लाह से इजाजत मांगेगा, अल्लाह ताला की तो इजाजत नहीं मिलेगी, फिर वो अपने मगरब से तुलू होगा। और ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह का फरमान, व शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ज़ालिका ये तकदीर अंदाजा है, ये कद्दर युकद्दिरु से है कि अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है, ये टाइम टेबल बनाया है। किसने? अल अजीज, वो हस्ती इसको टाइम टेबल को बनाने वाली है जो हर चीज पर गालिब है। अल अलीम, और इल्म रखने वाली है। तो इस आयत से मालूम होता है कि सूरज चल रहा है। ठीक है जी। और साइंसदान भी अक्सर ना इसकी दो मूवमेंट्स बयान करते हैं, एक इसके ऑर्बिट के गिर्द और दूसरी कि ये अपने ना कहकशां के साथ कहीं दूर जा रहा है। पूरी कहकशां जो है ना, पूरी की पूरी, जिसमें जमीन भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है, वो सारी की सारी भागती जा रही है किसी नामालूम मंजिल की तरफ। और वो लोगों के लिए शायद नामालूम हो, लेकिन अल्लाह ने हमें बता दिया कि वो मंजिल आखिरत की मंजिल है, जहाँ पे जाकर वो डेरा गुजरा समझ लें आप, या कोई भी चीज समझ लें, वहां पे जाकर ये रिवर्स होगा, क्यामत की निशानी शुरू हो जाएगी। और वो उस वक्त जब क्यामत शुरू हो गई तो इज़ा शम्सु कुव्विरत, अल्लाह फरमाता है कि सूरज को लपेट दिया जाएगा। और फरमाया जुमियत शम्सु वल कमर, सूरज और चांद लपेट दिए जाएंगे। काम खत्म हो गया, सूरज और चांद लपेट दिए जाएंगे और फिर अल्लाह ताला आएगा हिसाब करने। और जी वाज़ेह हो गया जी। जी सर। ये इसके लिए आप सूरह हज की आयत नंबर 18 भी पढ़ सकते हैं। वो अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नासि व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब। उसमें अल्लाह ताला ने ना जो कुछ भी आसमानों में है, जमीन में है, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और बहुत सारे लोग, ये सारे के सारे अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। तो अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला की इजाजत के मुताबिक चल रहे हैं। तो अब एक सवाल आपके ज़हन में पैदा होगा कि सूरज हर वक्त चलता है, अगर कहीं गुरूब होता है तो उससे अगली जगह कहीं तुलू हो रहा होता है, तो गुरूब होते वक्त उसकी अर्श के नीचे सजदा करने और चलने की इजाजत तलब करने, इसका मतलब क्या है? तो इसका जवाब बिल्कुल सादा है कि सूरज अर्श के नीचे चल रहा है हर वक्त, और हर लम्हे वो अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज है। और हर लम्हे उसका आगे चलना ये भी अल्लाह ताला की इजाजत पर मौकूफ है। जब अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी तो वो ठहर जाएगा। ये इससे मुराद है, बिल्कुल सादा सा। और अल्लाह ताला ने सूरज को जिस काम पे लगाया हुआ है, वो सूरज के साथ उसका एक साथी चांद भी है, उसका जिक्र अल्लाह ने आगे कर दिया, वल कमर। अल्लाह अकबर। वल कमर फरमाया, और जो चांद है, कद्दरनाहु मनाजिला, उसकी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है। मंजिल की जमा है मनाजिल। तो मंजल का मतलब वैसे उसका मतलब होता है उतरने की जगह। तो मनाजिल, सूरज, चांद की ना देर आर डिफरेंट शेप्स। इसको कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। वैक्सिंग कहते हैं किसी चीज को मोटा करना, वेनिंग का मतलब होता है किसी चीज का कम होते जाना। ठीक है जी। वैक्स करना, इसका मतलब होता है आप किसी चीज को वैक्स कर रहे हैं, उसको ज्यादा कर रहे हैं। और वेन का मतलब होता है किसी चीज को कम कर रहे हैं। एक पहली रात का चांद है, फिर वो बढ़ता है, बढ़ते 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 वो 13वीं 14वीं 15वीं में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी ना वेनिंग शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है। तो फरमाया वल कमर, इसकी ना 28 मंजिलें हैं चांद की। ये आप पढ़ सकते हैं इस्तिलाहात में। सूरज की तरह चांद हमेशा एक शक्ल का रहता है, ये तब्दील होता रहता है? बताएं जी। सर तब्दील होता तब्दील होता रहता है, तो है। वो उसकी कभी कुछ हो अच्छा। जाती है, कभी कुछ हो जाता है, वो कभी कुछ हो जाता है। अब ये हमारे लिए भी मिसाल है कि हमारी लाइफ एक जैसी रहती है कि तब्दील होती रहती है। तब्दील होती है। आप जवान हैं, फिर आपने बूढ़े हो जाना है, फिर आपने दोबारा फिर बच्चे बन जाना है। अगर है कि एक ना एक सफर है। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह इशारा कर रहा है कि सूरज की, उसके बाद चांद की हमने मनाजिल 28 मुकर्रर कर दी। तो पहली रात वो पतली सी लकीर की तरह होता है, फिर वो बढ़ता बढ़ता 14वीं रात को पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटता हुआ 28वीं रात को दोबारा उस हालत में पलट जाता है। यहाँ अल्लाह ने उस हालत को क्या कहा, हत्ता आदा कल उर्जून कदीम,
یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی جو شاخ نا اس کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ لاکھوں برس سے ایسا ہو رہا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں آپ کے 40 25 30 سال تو گزر چکے ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس میں کوئی فرق آیا ہو؟ نہیں سر. تو یہ پھر کس کی علامت ہے، کس کی دلیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کی دلیل ہے کہ نہیں جی؟ جی سر. اور آپ کو پتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندر میں فساد ہوا. فساد سے مراد چیزیں تبدیل ہو گئی انسانوں کے کاموں کی وجہ سے. اور آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے جہاں انسان نہیں پہنچ سکا وہاں ہر چیز اس طرح ہی چل رہی ہے جس طرح خالق نے بنائی ہوئی ہے. ایگری جی؟ ایگری سر، بالکل ایسا ہی ہے. جہاں انسان ہی نہ پہنچا وہاں آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا. سورج اور چاند تک نہیں پہنچ سکا، فساد نظر نہیں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی؟ اور وہ جو چاند پہ پہنچنے کے افسانے یا حقیقت ہمیں اس کو پتہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ سورج اگر وہ کہتے ہیں نا چاند پہ پہنچا بھی ہے انسان، اس حاضر وہاں پر وہ رہ نہیں سکا، واپس آ گیا ہے، یا پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا واللہ عالم. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر انسان کو دسترس حاصل نہیں ہے وہ دیکھیے دنیا علیحدہ ہی ہے اور وہ اس طرح چل رہی ہے اپنے ڈیفالٹ پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہوا ہے. آپ کو زمین پہ اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا اس ڈیفالٹ میں سے ہلکا سا، اور دیکھیے ہم نے وہاں پر ہنگامے برپا کر دیے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لشمس ینبغی لہا، سورج کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو جا پکڑے. یعنی کہ چاند ابھی موجود ہے، سورج آ جائے، رات کو چاند چمک رہا ہو تو اچانک سورج طلوع ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ وَلَلَّيْلُ، اور نہ رات سابق النہار دن سے پہلے آ سکتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے اپنے آربٹ پر تیزی سے دوڑ رہے ہیں. سابہ یسبح کا مطلب ہوتا ہے تیراکی کرنا. تو آپ کو پتا ہے جب آپ تیراکی کرتے ہیں تو بڑے سموتھلی آپ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور جو تیراکی کرنے والے ہوتے ہیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ تیراکی کرتے ہیں بالکل سموتھلی. تو فرمایا یہ سموتھلی جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. اور اس میں آیات کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اللہ نے کوئی سائنس کو بیان کیا ہے یا ٹیکنالوجی کو بیان کیا ہے، بلکہ انسان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے، عقل سے کام لے، تو جہاں بھی وہ نظر ڈالے گا، اس طرح تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ فرماتا ہے نظر دوڑا، آسمان میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، بار بار نظر دوڑا. ثم ارجع البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تیری نگاہ تھک جائے گی، درماندہ ہو جائے گی، جواب نہیں پائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تم کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی توحید کے دلائل ہر جگہ موجود ہیں. یہ تمام ظاہر کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ گھر کے اندر دیکھیں 2 3 بچے ہوں نا، 2 بچے ہی ہوں تو ایک بچہ آن کر دے گا دوسرا آف کر دے گا. اور اگر 2 خالق ہوتے تو یہ لڑائیاں جھگڑی شروع ہو جانی تھی، سورج چاند، چاند سورج آپس میں لڑ پڑتے. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں جو سائنسی فیکٹس ہیں. مثلاً جو سورج ہے وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے سائنسی لحاظ سے. اندازہ لگائیں. کیوں جی؟ اللہ اکبر ہے کہ نہیں جی؟ بالکل ہے یس سر. سر. اچھا. اور پھر جو یہ ہماری جو کیکشن جسے آپ ملکی وے کہتے ہیں، اس کے اندر تقریباً 3,000 ملین یعنی 3 ارب جو ہے وہ سورج پائے جاتے ہیں. اندازہ لگائیں، 3 ارب سورج پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بعض ایسی، اور دور کتنے ہیں آپ اندازہ لگائیں. جو نیپچون کا فاصلہ ہے وہ سورج سے 2 ارب اور 80 کروڑ میل کے قریب ہے. 2 ارب 80 کروڑ میل کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایکشن کتنی بڑی ہے. کیا خیال ہے جی؟ جی سر. اس کے لیے اگر آپ پڑھیں تو مولانا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس پہ آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے چونکہ سائنسی طور پر کچھ اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے تب لکھی تھی. تو ابھی آپ کو یہ بلیک ہول دریافت ہوا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ملین جو ہے نا ہماری سورج جو ہے وہ اس کے اندر سما سکتے ہیں. کہ اتنا بڑا سوراخ ہے کہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 15 بلین، 15 ارب کے قریب سورج ہونا تو اس سوراخ کے اندر یعنی کہ داخل ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں جس طرح کوئی آدمی سوراخ میں گرتا ہے. اور اس سے ان کو اندازہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از دی ہول آف ہیل، یعنی کہ ایک ایسا ہے کہ جو جہنم کی طرح ہے کہ اس کے اندر سورج
15 बिलियन सूरज अगर आए तो इतना बड़ा सुराख है कि इसके अंदर समा जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। हाँ जी, अंदाजा लगाएं जी। कहना चाहिए कि नहीं सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। जी, ये अल्लाह ताला ही सुभान है जी। अल्लाह ताला की देख कितनी बड़ी आराम, ये छोटे से 6 फुट के आदमी और क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला की क्या शाम की इस जमीन के 10 मरले पर हम इतरा रहे हैं। अल्लाह ताला की जमीन है और अल्लाह ताला के आसमान। अल्लाह ने फरमाया रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, ये भी फरमाया रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, ये भी फरमाया वला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिकी वल मगारिब। अल्लाह ताला की पता नहीं कितनी कहकशाएं हैं, ना तुम उसको शुमार कर सकते हो ना गिन सकते हो। तुम छोटी जमीन पे इतराए हो, जबकि इससे आप अंदाजा लगाएं सूरज जो है वो 3 लाख गुना बड़ा है जमीन से। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि ये सारे के सारे अपने मदार में रवा दवा हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। और फरमाया अगली आयत में फरमाया वो आयातुन, और इनके लिए भी निशानी है, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, कि हमने इनकी औलाद को उठाया फिल फुल्किल मशहून, कश्ती में। अब इसमें दोनों माने हैं। एक तो है कि जो कश्ती आपके सामने आप देखते हैं बहरी जहाज है, तो वो पानी जिसके अंदर लोहे की सुई डूब जाती है, लकड़ी का डंडा जो है वो डूब जाता है। अब बताइए कैसे है कि वो उसके अंदर इतना बड़ा जहाज जो है वो तैरता रहता है, बताइए जी। तो उसकी साइंटिफिक रीजन तो लोगों ने निकाली है, लेकिन जाहिर है ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह की नहीं जानी है, देखे कि सुई फेंक के डूब जाएगी, डंडा फेंक के कोई चीज वो ना नीचे चली जाएगी। लेकिन जहाज जो है वो अपने फजलो अल्लाह के फजलो करम से चलता रहता है। इसमें दूसरा माना वो वाज़ेह है, फुल्किल मशहून में नूह अलैहिस्सलाम वाली कश्ती जो उन्होंने वसना फुल्का बिअयुनिना व वहीना, अल्लाह ताला की वही के मुताबिक उन्होंने वो कश्ती बनाई। फिर अल्लाह ताला ने जो औलाद है जो बची उनमें से जो ईमानदार थे उनको उसमें सवार किया। उसमें हर जानवर का जोड़ा मौजूद था। पूरा हूद के अंदर आप पढ़ सकते हो पूरा वाकया। तो उसके अंदर वो सारी नस्ल सवार की। तो ये भी है कि कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले वो कश्ती बनाने का तरीका किसी को नहीं आता था, तो लिहाजा वो सारी कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। और अल्लाह ने सूरह साफात में फरमाया वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाकीन, हमने वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को फिर बाकी रखा। और यहाँ पर फरमाया, वहां पर सूरह हाका में फरमाया इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, वहां पे इसको जारिया कहा है फुल को। आपको पता है ना कि एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं, लाइन है, टाइगर है, लेपर्ड है, जैगुआर है। तो इस तरह फुल्क के कई नेम है। तो फुल्क एक ये कश्ती है और एक जारिया भी कहते हैं जो चलती है, जब वो फुल्क जल जारिया बन जाती है। तो अल्लाह फरमाता है लिना जालहा लकुम तज़किरा व ताइया हुज़ुनुन वाहिया, सूरह हाका आया नंबर 11 12 पारा नंबर 29। अब ये अल्लाह फरमाता है कि वो हमने इसको निशानी बनाया तुम्हारे लिए। और किस लिए बनाया? ताकि तुम्हारे कान याद रखें और तुम्हारे लिए याद दहानी रहे। उसके बाद ये नस्ल चली है। वह खलक ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और अल्लाह फरमाता है कि वह खलक ना, और हमने इनके लिए बनाए मिन मिस्लिही, इसकी तरह की, मा यरकबून, जिसमें सवार होते हैं। मतलब पहले कश्ती बनी, कश्ती बनने के बाद फिर वो इंसान को पता चल गया। और ये आपको पता है पहले इस बारे में जो आया था आपने सुनी, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये सारे जो है ना चीज़ों के खवास बताए थे कि ये चीज़ ऐसे है। सरसरी इल्म था। फिर इंसान ने एक्सप्लोर किया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुई, इंसान ने अपनी हवास पे इस्तेमाल किया। फिर इंसान ने अपने इलाज के तरीके दरियाफ्त किए, जड़ी बूटियों को दरियाफ्त कर लिया, यहाँ तक पहुंच गया कि अब उसके बाद उसने ना बहरी जहाज बनाए कई किस्म के। मसलन उसमें आपको पता है बादबानी कश्तियां भी बनाई। उसके बाद इंजन वाले ही जहाज बन गए, उसके बाद तैयारे बन गए, फिर आबदोजें बन गई, ये सब मेरीन्स, पता है ना आप सबको। यस सर। एक बागबान आपने देखा होगा ना, वो जो बड़े बड़े झंडे होते हैं उसके जरिए कश्ती को कंट्रोल किया जाता है। फिर ऐसे जहाज है जो इंजन से चलते हैं, फिर ऐसे जहाज हैं जो ये एटमी ईंधन से चलते हैं, फिर ऐसे जहाज हैं जो जमीन के नीचे चलते हैं जिनको आबदोज कहते हैं। और वो आबदोजें जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती है, ऊपर पता नहीं चलेगा कि कोई चीज चल रही है। और आपको पता है कि जो अल्लाह ताला की आबदोज है, आपने देखा होगा दी दी अटैक ऑफ एलिगेटर, कभी देखा है एलिगेटर का अटैक? हाँ एक है। असल में नहीं देखा लेकिन देखा हूँ। नेट पे देखते हैं ना आप, वो जो मगरमच्छ कैसे हमला करता है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा जानवर को, ऐसे जमीन पानी के नीचे बिल्कुल सांस बंद करके आता है और अचानक वो अपना मुंह खोलता है जानवर को ले। ऐसा है कि नहीं जी? यस सर ऐसा ही जी होता सर। है। अच्छा, मजीद सवारियों का जिक्र आप पढ़ सकते हैं सूरह नहल में पहले रुकू में ना, आयत नंबर 9 में, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना वयखलुकु मा ला तालमून। तो वहां पे ये आयत आप पढ़ सकते हैं। तो फरमाया कि इन नशा, ये अल्लाह की मर्जी है, वह इन नशा, अगर हम चाहे नुगरिकहुम, हम इनको गर्क कर दें। अल्लाह अकबर। ये जो कश्ती चल रही है अल्लाह के हुक्म से चल रही है।
اگر ہم چاہیں تو اس کو نغرق، ہم غرق کر دیں اس کو. فلا صریخ لہم، غرق کی سب سے بڑی مثال میرا خیال ہے ٹائٹینک. ڈو یو نو جی ٹائٹینک یس یس سر. کیا تھا وہ بتائیں گے ذرا؟ سر وہ یہ سب سے وہ جہاز بڑی بحری جہاز بنایا گیا تھا، اور اس کے متعلق اس کے بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ یہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. تو اس کے سفر کے دوران جو ہے وہ آئس برگ سے ٹکرایا تھا، اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اور وہ پھر وہ ان دو ٹکڑوں کے ساتھ، یعنی دونوں ٹکڑے وہ ڈوب گئے تھے پانی نہیں میں. وہ کون سا سفر تھا اس کا، پہلا، دوسرا، 10واں؟ پہلا سفر تھا جی. ہاں یہ پہلا سفر پہلا تھا. ہی تھا. پہلا ہی سفر تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ فرماتا ہے وہی نشا، اور آپ کو ماننا پڑتا ہے قرآن سچا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اب آیتوں کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں، کشتی کا ذکر ہے، پھر مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، پھر ساتھ یہ بھی ذکر ہے ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں. بتائیے قرآن پر ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں آپ کا؟ جی بالکل بے سر. شک سر. یہ ہے قرآن مجید کا نظم. اس لیے ہم سب کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ نا کال آف دوسرے لوگوں کے کال، تیسرے کے کال، وہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیات کو پرانی آیات کے ساتھ لگائیں، تاکہ ہمیں نا ایکسپلینیشن پتہ چلے. دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. پہلے کشتی کا ذکر کیا، پھر اس کے پروٹوٹائپس کا ذکر کیا کہ کشتی ایسی بھی ہوتی ہے، ویسی بھی ہو سکتی ہے، ویسی بھی ہو سکتی ہے، ویسی بھی ہو سکتی ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. پھر فرمایا قدرت اپنی بیان کر دی، اگر ہم چاہیں تو جتنی مرضی ایڈوانس کشتی ہو، جہاز ہو، ہم چاہیں تو اس کو غرق کر دیں. فلا صریخ لہم، تو نہ تو کوئی فریاد رس ہوگا. صریخ کہتے ہیں فریاد رس کو جو آپ کی مدد کو پہنچ جائے. ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ بچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ بچ کیسے سکتے؟ اللہ رحمت منا و متان الہین، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متان الہین، یعنی کہ ایک آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دے دیا گیا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ ایک مدت تک، مدت تک فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدت کے لیے زمین میں تم نے ٹھہرنا ہے. اب سمندر میں جو غرقابی کا جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ وہی صرف سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیں سمندر کے عین درمیان جہاز چل رہا ہے، اوپر دیکھیں تو صرف نیلا آسمان ہے، نیچے دیکھیں تو دور تک سیاہ پانی ہے، پھر سمندر کی موجیں ہیں، تیز ہوائیں ہیں، جب یہ جہاز کو ڈگمگاتی ہیں تو مسافر سہمتے ہیں. کیا سہمتے ہیں؟ نزدیک نہ کوئی خشکی ہے، نہ کوئی بستی ہے، اور جہاز میں سوار تمام انسانوں کی زندگی بس یہی ہوتی ہے نا کہ جھٹکا لگے تو سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے، یا کسی شارک کا یا ڈولفن کا یا اس سے بڑے بڑے جانوروں کا لقمہ بن جائیں گے. بتائیے ہے کہ نہیں اس طرح؟ جی جی سر. سر. یہ سمندر ہم گئے 2010-12 میں، تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا سمندر وہ جدہ میں جا کر. وہ دور دور تک آپ ایک دہشت تاری ہوئی تھی، اتنا پانی، اتنا پانی. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا سلانٹنگ ہوتے ہیں، ایک طرف 13 فٹ کا، اور پھر وہ کم میرے تیرے جیسے وہ لوگ جن کو تیرنا نہیں آتا ان کے لیے انہوں نے ایک طرف 4 فٹ رکھا ہوتا ہے، وہ پھر ایکسٹینڈ کر کے 4 5 انہوں نے نا درمیان میں فیزز بنائے ہوتے ہیں. یہ 4 فٹ والے کو لیے 5 فٹ کے لیے یہاں پانی 6 فٹ ہے، یہاں 8 فٹ ہے، یہاں 12 فٹ ہے. دیکھا ہوا جی آپ نے؟ جی سر. آدمی اللہ نے کرے اس کے اندر کہیں نا اس کے منہ کو چھو لگ جائے اور پانی چلا جائے نا 2 گھونٹ، تو آدمی کا مطلب حواس بات کا ہو جاتا ہے. وہ دیکھے دور تک کہاں کہاں تک پانی ہے. اللہ اکبر. 70% زمین پر پانی ہے، 70% پانی ہی پانی ہے. اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مجھے کون بچانے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. تو یہ جی آج آپ کا آج کا سبق اتنا ہی رہے گا.